کچھ دن پہلے ایک واٹسپ گروپ پر میسج آیا کہ کل صبح شہر کے کسی مقام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ایک ریلی نکالی جائے گی۔ دوسری صبح میں اس ریلی جہاں سے نکلنی تھی اس مقام کی طرف روانہ ہوا تو میں نے اپنے ساتھ ایک دوست کو لیا۔ جس مقام سے ریلی نکلنی تھی وہاں پر میں پہنچا تو ریلی مجھ سے پہلے نکل چکی تھی، شاید کچھ وقت میں مجھ سے دیری ہو گئی تھی، میں وقت پر نہ پہنچ سکا۔ بہرحال جہاں پر ریلی کا اختتام ہونا تھا اس جگہ پر بھی میں پہنچا، مطلب شہر کے پریس کلب کے یہاں پر، مگر وہاں پر بھی ریلی اختتام پذیر ہو چکی تھی۔ پھر میں اس دوست کو لے کر میرے ایک رہنما محسن شخص کی آفس پر گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی جماعت نے ریلی نکالی تھی، کیا آپ اس میں شریک نہیں ہوئے؟ اس نے کہا یار ان کا فرقہ الگ ہے یا کوئی ایشو بتا کر اس نے کہا کہ یار ہمیں دعوت نہیں تھی۔ ذرا میں ایک بات کہوں گا کہ انڈیا کی پارٹی BJP کی ایک پولیٹیشین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے تو پھر وہاں پر ہم فرقہ واریت، جماعت یا دعوت ملنا نہ ملنا ان چیزوں کو اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ مہنگائی کے لیے PDM میں مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی، نواز شریف کی پارٹی کی طرف سے عمران خان کے اپوزٹ میں بڑے جلسے جلوس نکالے گئے، اس کی حکومت تک گرائی گئی، اور یہاں پر PTI کی طرف سے PDM کے خلاف، مہنگائی کے خلاف مارچ ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، مگر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو کہیں سے بھی کسی بھی پولیٹیکل، کسی بھی نیشنل پارٹی کی طرف سے کوئی بھی احتجاج وغیرہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کچھ اسلامی جماعتیں TLP وغیرہ یا صرف انہی نے ٹیکہ لے رکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف اٹھنے کے لیے، کسی بھی پولیٹیکل، کسی بھی نیشنل پارٹی کی طرف سے کوئی بھی احتجاج وغیرہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہماری نیشنل پارٹیز، ہمارے سندھ میں نیشنل پارٹیز یا پولیٹیکل پارٹیز میں مجھے بتاؤ کہ کون سی پارٹی کا جو رہنما ہے، کون سی پارٹی کا جو بانی ہے وہ غیر مسلم ہے؟ سب مسلمان ہیں۔ میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہوں، میں کسی مذہب کے خلاف نہیں ہوں، میں ہر مذہب کی عزت کرتا ہوں۔ جب ہم کسی کے مذہب کی عزت کریں گے تو ہمارے سچے مذہب کی عزت ہوتی ہے۔ جب ہم مسلمان سب مذہبوں کی عزت کرتے ہیں تو پھر ہمارے سچے خدا کے سچے رسول کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور اس پر ہمارے حکمران، ہمارے لیڈرز، ہماری سیاسی پارٹیز، ہمارے کانفرنس پارٹیز چپ رہتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کا جذبہ ایمانی نہیں جاگتا کہ آپ لوگ یہاں پر چپ ہو؟ جب گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب گستاخ صحابہ کو قتل کیا جاتا ہے پاکستان میں تو کانفرنس پارٹیاں، پولیٹیکل پارٹیاں جاگ اٹھتی ہیں کہ بھائی اس بات کا کیا ثبوت تھا کہ یہ گستاخ تھا، اس کو مار دیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا؟ مگر یہاں پر تو بظاہر انڈیا کے پولیٹیشین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ لوگ چپ ہو۔ ان دنوں سب پولیٹیکل پارٹیز، PTI، پیپلز پارٹی، نواز لیگ، PDM، آل ٹو آل، ادھر GDA، تمام پارٹیز الیکشن، بلدیاتی الیکشن میں مصروف ہیں، دنیا کی سیاست میں مصروف ہے۔ کیا دنیا کی سیاست آپ کو آخرت میں کام آئے گی؟ جہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ انسانیت کی بات کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے لیے اس دنیا کو خلقا تھا، تو پھر انسانیت بھی انہی کے لیے ہے، انہی سے ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس نہیں تو پھر دنیا بھی نہیں، دنیا ہی خلقی گئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انسان ذات خلقی گئی ہے، تو پھر ادھر یہاں پر انسانیت کیا آ گئی؟ میں کہتا ہوں ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام انسانیت سے زیادہ ہے، کیونکہ دین مذہب اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہ دنیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلقی گئی ہے۔ انسانیت، یہ انسان ذات سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلقے گئے ہیں، تو پھر ان کے شان میں گستاخی کرنے والے کو معاف کیا جائے اور ہم سب چپ بیٹھے ہیں؟ یہاں پر پولیٹیکل مفاد کے لیے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، عمران خان کے ایک اشارے پر ہمارے نوجوان یوتھ اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اور صرف TLP یا کچھ اسلامی جماعت کیا ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں انسان خلقا گیا ہے پھر آزمائش کے لیے، صرف آزمائش کے لیے انسان اس دنیا میں ہے، یہ ہمارے آخری سفر کا چھوٹا سا آرام گاہ ہے ہماری زندگی، تو پھر ہم کہاں کریں گے یہاں کی سیاست کو، ہم کہاں کریں گے یہاں کی کیریئر کو؟ ہمارے آل و عیال، ہمارے خاندان، ہمارے ماں باپ، ہمارے اولاد، ہمارے گھر بار سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر قربان، تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے تو ہم سب مسلمانوں کو اٹھنا چاہیے، مل جل کر ایک ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور ان کو کردار تک پہنچانا چاہیے۔